اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور الانوار کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ ولما فرغ عن نفی الترادف قصدا شرع فی نفی الاشتراک قصدا فقال وموجبہ الوجوب لا الندب ولا الاباحہ والتوقف۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ جب مصنف قصداً ترادف کی نفی سے صراحتاً ترادف کی نفی سے فارغ ہو چکے، یعنی قصداً اور صراحتاً ترادف کی نفی کر چکے یعنی اس بات کی نفی کر چکے کہ وجوب میں فعل نبی اور صیغہ امر مترادف ہیں، ایسا کر چکے، اس بات کو صراحتاً بیان کر چکے کہ وجوب میں فعل نبی اور صیغہ امر مترادف نہیں ہے، تو اب قصداً اور صراحتاً اشتراک کی نفی کو شروع کیے، یعنی اس بات کے بیان میں اب مصنف لگے کہ امر مشترک نہیں ہے۔ اشتراک کی نفی یختص مرادہ بصیغۃ لازمہ، وہاں ضمناً کنایتاً اشتراک کی نفی ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود قصداً اشتراک کی نفی کا قصد کرتے ہوئے قصداً اور صراحتاً اشتراک کی نفی کا قصد کیے، اشتراک کی نفی کو شروع کیے۔ اس کو صاحب نور الانوار کہتے ہیں شرع فی نفی الاشتراک۔ اشتراک کی نفی کو مصنف نفی اشتراک کو شروع کیے قصداً اشتراک کی نفی، یعنی اس بات کا بیان شروع کیے قصداً اور صراحتاً کہ امر مشترک نہیں ہے۔ شروع کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا وموجبہ الوجوب اور امر کا موجب، وموجبہ الوجوب اور امر کا موجب صرف وجوب ہے۔ حضرت شیخ محدث عبدالحق دہلوی نے حسامی کی شرح نامی میں اس مقام پر جو گفتگو کی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اسے نقل کروں بعدہ صاحب نور الانوار جو گفتگو کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ کروں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق نامی شرح حسامی میں فرماتے ہیں، حسامی کی عبارت اس جگہ یوں ہے وَمُوجَبُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْإِلْزَامُ أَيْ الْوُجُوبُ۔ بات وہی ہے کہ موجب امر وہی ہے جو ماتن کی عبارت یہاں پر ہے موجبہ الوجوب۔ امر کا موجب کیا ہے؟ صرف وجوب ہے، موجب امر وجوب ہے۔ یہی بات صاحب حسامی بھی کہہ رہے ہیں وَمُوجَبُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْإِلْزَامُ۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں قال بعضهم هو مشترک۔ شیخ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ وہ امر مشترک ہے، وجوب اور ندب اور اباحت اور تحدید کے درمیان اشتراک لفظی کے طور پہ، اشتراک لفظی ابھی آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔
تو بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ امر مشترک ہے اشتراک لفظی کے طور پہ وجوب، ندب، اباحت، تحدید وغیرہ کے درمیان، جیسے کہ عین مشترک لفظی ہے آنکھ، سونا، چشمہ، گھٹنا وغیرہ کے درمیان۔ یہ قول کہ مشترک ہے لفظاً وجوب، ندب، اباحت، تحدید کے درمیان، یہ امام اشعری سے منقول ہے بعض روایت میں، اور ابن شریح اور بعض شیعہ سے۔ ایک قول یہ ہے کہ امر مشترک ہے پہلے تین معنی کے درمیان، یعنی وجوب، ندب، اباحت کے درمیان، پھر اختلاف ہوا تو ایک قول یہ ہے کہ مشترک ہے اشتراک لفظی کے ساتھ، اور ایک قول یہ ہے کہ مشترک ہے اشتراک معنوی کے ساتھ، اور یہ مرتضیٰ کا مذہب ہے جو شیعی گروپ میں سے تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امر مشترک ہے پہلے دو معنی کے درمیان، یعنی وجوب اور ندب کے درمیان مشترک ہے اشتراک لفظی کے ساتھ، اور یہ کہ امر پہلے دو معنی یعنی وجوب اور ندب کے درمیان مشترک ہے اشتراک لفظی کے طور پر، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مشترک ہے ان دونوں کے درمیان اشتراک معنوی کے طور پر۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا حُكْمَ لَهُ، تو ان حضرات کے نزدیک بغیر قرینہ کے کوئی حکم نہیں ہوگا، الا التوقف، مگر توقف کا، اس اعتقاد کے ساتھ کہ صاحب شرع کی اس سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، جیسا کہ مجمل کی شان ہے۔ مگر عام علماء، فقہا اور متکلمین میں سے، جمہور علماء، فقہا اور متکلمین میں سے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر ان معنی میں سے، اوپر میں جو معنی ذکر کیے گئے، ان معنی میں سے ایک میں بعینہ معین، کسی ایک میں حقیقت ہے اشتراک اور اجمال کے بغیر، لیکن اس ایک معنی کی تعین میں پھر اختلاف کیے ہیں۔ تو جمہور فقہا اور معتزلہ کی ایک جماعت جیسے ابو الحسن اور جبائی اپنے ایک قول میں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ وجوب میں حقیقت ہے، اور وجوب کے سوا دوسرے معنی میں مجاز ہے۔ اور فقہا کی ایک جماعت اور خود امام شافعی بھی اپنے ایک قول میں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ نہیں، امر ندب میں حقیقت ہے اور اس کے سوا میں مجاز ہے۔ اور ایک ٹیم اس بات کی طرف گئی ہے کہ امر اباحت میں حقیقت ہے، اور یہ منقول ہے امام مالک کے اصحاب سے۔ حضرت شیخ کی اس شرح کو اگر آپ پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ موجودہ درس کے سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ بہرحال مصنف کا قول وموجبہ الوجوب، امر کا موجب صرف وجوب ہے، امر کا موجب ندب بھی نہیں ہے، اباحت بھی نہیں ہے، توقف بھی نہیں، یعنی کہ موجب امر صرف وجوب ہے۔ اس تفسیر میں اولاً دو فائدہ۔ نمبر ایک، ہاں کی ضمیر کا مرجع شارح نے بیان کیا۔ نمبر دو، یہ بتایا کہ مبتدا اور خبر دونوں کو معرفہ لایا، اس سے حصر کا فائدہ حاصل ہوا، یعنی اس عبارت کا معنی یہ نہیں ہے کہ موجب امر وجوب ہے، بلکہ اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ موجب امر صرف وجوب ہے۔ عند العامہ، عام اہل علم کے نزدیک، عام فقہا کے نزدیک امر کا موجب یہی ہے۔ موجب امر، موجب کیا چیز ہے؟ موجب امر الاثر الثابت بالامر، موجب امر الاثر الثابت بالامر، امر سے ثابت ہونے والا اثر کیا ہے؟ عام
فقہا کے نزدیک، جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ الوجوب، ایسا مصنف بیان کر رہے ہیں اور اس کو شارح اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موجب امر یعنی امر سے ثابت ہونے والا اثر وجوب ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ آپ کہیں گے وجوب کسے کہتے ہیں؟ تو وجوب کہتے ہیں فعل کے جائز ہونے اور ترک فعل کے حرام ہونے کو، یعنی اگر کسی فعل کا کرنا جائز ہو اور اس کا ترک کرنا حرام ہو تو وہ فعل واجب ہے۔ اور ندب کہتے ہیں کہ فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہوں مگر فعل یعنی کرنا راجح اور ترک فعل مرجوح ہو۔ اور اباحت کہتے ہیں فعل اور ترک فعل دونوں جائز ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو، کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہو۔ اتنی سی بات جاننے کے بعد کہ وجوب نام ہے جواز الفعل مع حرمت ترک کا، جو امر کا موجب ہے، یہ بات بھی آپ کے نزدیک واضح رہے کہ موجب مقتضی حکم ایک ہی چیز ہے۔ تو ہم نے کہا امر کا موجب وجوب ہے، اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں امر کا مقتضی وجوب ہے، یوں بھی بول سکتے ہیں امر کا حکم وجوب ہے۔ اور موجب کا معنی آپ نے سن لیا، موجب امر الاثر ثابت بالامر۔ بہرحال موجب امر صرف وجوب ہے عند العامہ، اکثر اہل علم کے نزدیک، عام فقہا کے نزدیک لن ندب، امر کا موجب ندب نہیں ہے، کما ذہب الیہ بعض، جس کی طرف بعض گئے ہیں، بعض یعنی ابو ہاشم اور بیشتر معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر کا موجب ندب ہے، اور ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر کا موجب ندب ہے۔ وللاباحہ، اسی طریقے سے امر کا موجب اباحت بھی نہیں ہے، جس کی طرف بعض اہل علم گئے ہیں۔ ایک قول میں امام شافعی بھی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر کا موجب اباحت ہے۔ وللتوقف، اسی طریقے سے امر کا موجب توقف بھی نہیں ہے، جس کی طرف بعض گئے ہیں۔ بعض وہ کون ہیں؟ ابو العباس احمد بن شریح اصحاب شافعی میں سے ہیں، مگر بعض جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ امر کا موجب توقف ہے، واضح رہے کہ توقف ان کے نزدیک مراد کی تعیین میں استعمال کے وقت ہے، موضوع لہو کی تعیین میں نہیں، کیونکہ امر ان کے نزدیک موضوع ہے اشتراک لفظی کے ساتھ وجوب، ندب، اباحت، تحدید کے درمیان۔ بہرحال وللتوقف، موجب امر توقف بھی نہیں ہے، جس کی طرف بعض گئے ہیں۔ وللاشتراک لفظا و معنی، اسی طریقے سے امر کا موجب اشتراک لفظی اور معنوی بھی نہیں ہے، اشتراک لفظی اور معنوی بھی نہیں ہے۔ اشتراک لفظی نام ہے لفظ کا معنی میں سے ہر ایک کے لیے ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہونا۔ تو لفظ اگر ابتداءً الگ الگ وضع کے ساتھ معنی میں سے ہر ایک کے لیے موضوع ہے تو ویسا لفظ مشترک لفظی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عین یہ مشترک لفظاً ہے کہ اس کے متعدد معنی ہیں، آنکھ، سونا،
چشمہ، گھٹنا اور ان معنی میں سے ہر ایک کے لیے ابتداً الگ الگ وضع کے ساتھ یہ موضوع ہے، تو یہ مشترک لفظاً ہے۔ بہرحال اشتراک لفظی لفظ معنی میں سے ہر ایک کے لیے ابتداً الگ الگ وضع کے ساتھ موضوع ہونا یہ اشتراک لفظی ہے۔ اور اشتراک معنوی کس چیز کا نام ہے؟ لفظ کا ایک ایسے معنی کلی کے لیے موضوع ہونا، اشتراک معنوی لفظ کا ایک ایسے معنی کلی کے لیے موضوع ہونا جس کے افراد ہوں، یہ ہے اشتراک معنوی۔ مثال کے طور پہ انسان ایک لفظ ہے، اس کی وضع حیوان ناطق کے لیے ہے جو معنی کلی ہے اور اس کے بہت سے افراد ہیں، تو انسان اپنے افراد کے درمیان مشترک مانن ہے۔ یہ ہے اشتراک معنوی۔ تو اشتراک معنوی کا مطلب ہوتا ہے لفظ کا ایک ایسے معنی کلی کے لیے موضوع ہونا جس کے افراد ہیں۔ بہرحال ولل اشتراک لفظاً، شرح کی عبارت ہے ولل اشتراک لفظاً و معنی بین الثلاثہ او الاثنین، اسی طریقے سے موجب امر اشتراک بھی نہیں ہے، اشتراک لفظی بھی نہیں ہے، اشتراک معنوی بھی نہیں ہے۔ بین الثلاثہ او الاثنین، تین کے درمیان یا دو کے درمیان، تین یعنی وجوب، ندب، اباحت، دو یعنی وجوب اور ندب کہتے ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے رہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ امر مشترک ہے لفظاً وجوب اور ندب کے درمیان۔ شیخ ابو منصور ماتریدی سے منقول ہے کہ امر موضوع ہے اقتضاء طلب فعل کے لیے۔ اب یہ طلب فعل حتمی طور پر ہو یا استحبابی طور پہ ہو، تو ایسی صورت میں شیخ ابو منصور ماتریدی کے مذہب پر امر مشترک معنوی ہوا ان دونوں کے درمیان، یعنی وجوب اور ندب کے درمیان، کیونکہ بقول ان کے امر مشترک ہے، بقول ان کے امر وضع کیا گیا ہے اقتضاء حتماً او ندباً، یعنی طلب فعل حتمی طور پر ہو یا استحبابی طور پر ہو، تو ان کے نزدیک مشترک معنوی ہوا، امر مشترک مانن ہوا وجوب اور ندب کے درمیان۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امر مشترک ہے لفظاً وجوب اور ندب اور اباحت کے درمیان، وجوب اور ندب اور اباحت کے درمیان۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ امر مشترک ہے ان تینوں کے درمیان بئی طور کہ امر وضع کیا گیا ہے اذن کے لیے، اجازت کے لیے، اذن کے لیے، جو ان تینوں کو شامل ہے، اور یہ مرتضیٰ کا مذہب ہے۔ ولل اشتراک لفظاً، اسی طریقے سے امر کا موجب اشتراک لفظی یا معنوی بھی نہیں ہے، یعنی امر مشترک نہیں ہے لفظاً تین کے درمیان یا دو کے درمیان، مشترک نہیں ہے مانن تین کے درمیان یا دو کے درمیان، اس کی وضاحت ہو چکی۔ کما ذہب الیہ آخرون، جیسا کہ اس کی طرف کچھ دوسرے علماء گئے ہیں۔ کما ذہب الیہ آخرون، جیسا کہ اس کی طرف کچھ دوسرے علماء۔ ولم یذکرہ المصنف لأنہ یفہم مما ذکرہ التزاما، فأہل الندب یقولون الامر للطلب۔ ولم یذکرہ المصنف، شارح صاحب نور الانوار اپنی اس عبارت سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ماتن نے جس طرح ندب، اباحت
اور توقف کی نفی فرمائی، لن ندب ولل اباحہ، و توقف سے ندب اباحت اور توقف کی نفی فرمائی۔ اسی طرح اشتراک کی نفی کیوں نہیں فرمائی، کیوں نہیں کہا ولل اشتراک؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب صاحب نور الانوار اپنی عبارت لم یذکرہ المصنف لأنہ یفہم مما ذکرہ التزاما سے اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ماتن نے اشتراک کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ماتن کے مذکورہ بیان سے التزاماً مفہوم ہے، اس طور پر کہ جب مصنف نے ندب اور اباحت کے امر کا موجب ہونے کی نفی فرمائی لن ندب ولل اباحہ کے ذریعے، تو معلوم ہو گیا کہ امر ندب وہ اباحت وغیرہ میں لفظاً مشترک نہیں ہے۔ اور جب مصنف نے کہا کہ امر کا موجب فقط وجوب ہے موجبہ الوجوب کے ذریعے سے، تو معلوم ہو گیا کہ 2 یا 3 کے درمیان معناً مشترک نہیں ہے، کیونکہ 2 یعنی وجوب اور ندب کے درمیان اشتراک معنوی کی صورت میں امر کا موجب طلب فعل ہوگا، اور 3 یعنی وجوب، ندب اور اباحت کے درمیان اشتراک معنوی کی صورت میں امر کا موجب اذن ہوگا۔ امر کا موجب کیا ہوگا؟ اذن ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر کا موجب ندب ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امر کا موجب ندب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فَأَهْلُ النُّدُبِ یقولون الامر للطلب، جن کا مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب ندب ہے، ان کی تعبیر شارح اہل ندب سے کر رہے ہیں کہ اہل ندب کہتے ہیں کہ امر طلب کے لیے ہے۔ امر کس کے لیے ہے؟ طلب فعل کے لیے ہے۔ تو ضروری ہے، جب امر طلب فعل کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ جانب فعل اس میں راجح ہو تاکہ طلب کیا جائے، وَأَدْنَا ہو، اور اس کا ادنا درجہ ندب ہے، کیونکہ اباحت میں تو دونوں طرف برابر ہوتے ہیں۔ رہا منع عن الترک، جو وجوب میں ہوتا ہے وہ تو رجحان پر ایک زائد چیز ہے، تو ضروری ہے کہ جانب فعل اس میں راجح ہو تاکہ اس فعل کو طلب کیا جائے، اور اس کا ادنا درجہ ندب ہے۔ وہذا، اور امر ندب کے لیے ہے، امر کا ندب کے لیے ہونا ثابت ہے۔ جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر کا موجب ندب کے لیے ہے، ان کی طرف سے یہ دلیل، امر کا ندب کے لیے ہونا ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے قول فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو ان سے کتابت کر لو، ان کو مکاتب بنا لو اگر ان میں خیر جانو، اگر ان میں صلاحیت و استطاعت جانو بدل ادا کرنے کی۔ تو اہل ندب کہتے ہیں کہ دیکھو، کاتبو امر ہے، اور یہ امر یہاں پر ندب کے لیے ہے کہ مکاتب بنانا مندوب و مستحب ہے، تو معلوم ہوا کہ امر کا موجب ندب ہے۔ وہذا کا قول ہی، اور امر کا ندب کے لیے ہونا، یعنی موجب امر کا ندب کے لیے ہونا اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہے۔ وَأَهْلُ الْإِبَاحَةِ یقول، اور جن لوگوں کا موقف یہ ہے کہ موجب امر اباحت ہے، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں
کہ امر کی وجہ طلب کے لیے ہے۔ امر کی وجہ کس کے لیے ہے؟ طلب کے لیے ہے، طلب فعل کے لیے ہے۔ اور طلب فعل کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کی اجازت ہو اور وہ فعل حرام نہ ہو، اور اس کا ادنیٰ درجہ اباحت ہے، ادنیٰ درجہ اباحت ہے۔ اور یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے قول فاصطادوا سے، کہ فاصطادوا امر ہے، اللہ تعالیٰ کے قول اذا حللتم فاصطادوا، جب تم احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو۔ شکار کرنا واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، بالاتفاق جائز ہے۔ تو فاصطادوا امر ہے، یہ امر اباحت کے لیے ہے، تو معلوم ہوا امر اباحت کے لیے ہے۔ والمتوقفون، اور جن کا مذہب یہ ہے کہ امر کا مذہب، جن کا مذہب یہ ہے کہ امر کا موجب توقف ہے، تو توقف کرنے والے، اس بات کے قائلین کہ موجب امر توقف ہے، ان کا کہنا یہ ہے، متوقفین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امر 16 معنی کے لیے مستعمل ہے، امر کا استعمال 16 معنی کے لیے ہے۔ کہتے ہیں متوقفین کہتے ہیں کہ امر 16 معنی کے لیے مستعمل ہے، امر کا استعمال 16 معنی میں ہے۔ مثال کے طور پہ وجوب میں بھی امر کا استعمال ہے، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے قول اقیموا الصلاۃ میں اقیموا امر ہے، یہاں پہ امر کا استعمال وجوب کے لیے ہے، کیونکہ اقامت صلاۃ بالاتفاق واجب ہے۔ تو امر کا استعمال وجوب کے لیے بھی ہے۔ والاباحہ، اور امر کا استعمال اباحت کے لیے بھی ہے۔ امر اباحت کے معنی میں بھی مستعمل ہوا ہے کتاب میں، وہی جو ابھی امر گزرا، اللہ تعالیٰ کا قول اذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا امر ہے، یہ امر اباحت کے لیے، کیونکہ شکار کرنا مباح ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال ندب میں بھی ہوتا ہے، وہی ندب میں بھی ہوتا ہے، کتاب اور سنت میں امر کا استعمال ندب کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فقاتبوہم، جو ابھی ابھی گزرا۔ تو مکاتب بنانا غلام کو یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور امر کا استعمال قرآن میں، اللہ کی کتاب میں تحدید کے لیے بھی ہے، تحدید کے لیے بھی ہے۔ تو امر ان تمام معنی کے لیے مستعمل ہوتا۔ تحدید کے لیے، تحدید کسی دوسرے سے خطاب کرنا غصے کے ساتھ، غضب کے ساتھ، جیسے کہ اعملوا ما شئتم میں اعملوا امر ہے، یہ امر تحدید کے لیے ہے، جو چاہو کرو، یہ تحدید کے لیے ہے کہتے ہیں۔ اور اسی سے تحدید سے ملتا جلتا انذار بھی ہے، اگرچہ انذار کو ایک دوسری قسم کچھ لوگوں نے قرار دیا ہے کہ انذار کس کا نام ہے؟ ابلاغ ما تخویف، کسی بات کو پہنچانا ڈراتے ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول قل تمتع بکفرک، تمتع امر ہے، یہ امر انذار کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال تاجیز کے لیے بھی ہے، تاجیز کے لیے بھی ہے، جیسے تاجیز یعنی مخاطب کی درماندگی اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ کتاب میں ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، یعنی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، فاتوا امر ہے، اس امر کا استعمال یہاں تاجیز کے لیے ہے، مخاطب کی درماندگی اور عاجزی ظاہر کرنے کے لیے ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے مانند ایک سورہ ہی لے آؤ۔ والارشاد،
اور امر کا استعمال ارشاد کے لیے بھی کتاب میں ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ اشہدو فعل امر ہے اور یہ امر ارشاد کے لیے ہے، اپنوں میں سے 2 عادل شخص کو گواہ بنا لو۔ اور یہ ندب سے قریب ہے، ارشاد ندب سے قریب ہے، مگر یہ ہے کہ ارشاد کا تعلق دنیاوی مصلحت سے ہے اور ندب کا تعلق ثواب آخرت سے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال تسخیر کے لیے بھی ہے، امر تسخیر کے لیے بھی آیا کرتا ہے۔ قرآن میں امر کا استعمال تسخیر کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کونو قردۃ خاسئین میں یہ کونو جو امر ہے یہ تسخیر کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال امتنان کے لیے بھی، امتنان شکر ادا کرنے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول کلوا مما رزقکم اللہ میں کلو امر ہے، یہ امر امتنان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول مما رزقکم اللہ کے قرینے سے بہرحال امر کا استعمال امتنان کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو امر کا استعمال اکرام کے لیے بھی ہے، تعظیم کے لیے بھی، اکرام کے لیے بھی ہے، عزت افزائی کے لیے بھی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا قول ادخلوها بسلام آمنین۔ ادخلو امر ہے، یہ امر اکرام کے لیے ہے، کیونکہ سیاق قرینہ ہے کہ امر اکرام کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال اہانت کے لیے بھی کتاب میں ہے، جیسا کہ کتاب میں ہے ذق انک انت العزیز الکریم۔ یہاں ذق جو امر ہے یہ اہانت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال تسویہ برابری کے لیے بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اصبروا او لا تصبروا میں اصبروا فعل امر ہے، صبر کرو یا صبر نہ کرو، یہاں امر تسویہ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال دعا کے معنی میں بھی کتاب میں ہے، جیسے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اغفر لی، اغفر لی یہ امر ہے، یہ امر دعا کے لیے ہے، تو امر کا استعمال دعا کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال کتاب میں تمنی کے لیے بھی ہے، جیسے کہ یا مالک فلیقض علینا ربک میں جو فلیقض امر ہے یہ امر تمنی کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال احتکار کے لیے بھی جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساحرین سے ان کی تحقیر ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا، کیا فرمایا تھا القوا ما انتم ملقون۔ تو القوا تمہیں جو پھینکنا ہے اسے پھینکو، تمہیں جو ڈالنا ہے اسے ڈالو۔ القوا امر ہے، یہ امر یہاں پر جو امر ہے وجوب کے لیے نہیں بلکہ احتکار کے لیے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال تکوین کے معنی میں بھی، جیسے کن امر ہے یہ تکوین کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے امر کا استعمال تادیب کے لیے بھی، کتاب و سنت میں امر کا استعمال تادیب کے لیے بھی ہوا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے کل مما یلیک، تو کل جو امر ہے یہ امر تادیب کے لیے تو کہتے ہیں یہ تادیب ندب سے قریب ہے، مگر ندب ثواب آخرت کی نیت سے ہو تو ندب، اور تادیب یہ تہذیب اخلاق کے لیے اور عادات کی اصلاح کے لیے۔ اور جب حال ایسا ہے کہ امر اتنے سارے معنی کے لیے مستعمل ہے جس کو آپ نے سنا،
کتاب میں، سنت میں امر کا استعمال ان تمام معنیوں میں ہوا ہے اور ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے تو جب تک کوئی قرینہ قائم نہ ہو کسی ایک پر کہ امر یہاں پر فلاں معنی کے لیے ہے، لم یعمل بہ، اس پر عمل ممکن نہیں ہے۔ جب عمل ممکن نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے توقف واجب ہوگا یہاں تک کہ امر کی مراد متعین ہو جائے، ایسا متوقفین کہتے ہیں۔ وَعِندَنَا الْوُجُوبُ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ، اور ہمارے یہاں وجوب ہی امر کی حقیقت ہے، یعنی امر کو واضح نے وجوب ہی کے لیے وضع کیا ہے، امر کو واضح نے وجوب ہی کے لیے وضع کیا ہے، تو امر کی اصل اور امر کی حقیقت وجوب ہے، لہٰذا مطلق امر فیحمل علیہ مطلقہ، لہٰذا مطلق امر وجوب پر ہی محمول ہوگا، کیونکہ یہ اس کی حقیقت ہے۔ جب تک اس کے خلاف کوئی قرینہ قائم نہ ہو، وجوب کے خلاف کوئی قرینہ قائم نہ ہو، وَإِذَا قَامَتْ قَرِينَتُهُ، ہاں وجوب کے خلاف کوئی قرینہ قائم ہو جائے تو مقام کے مطابق اس خلاف پر امر کو محمول کیا جائے گا۔ تم الدرس۔